تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا طریقہ ایک اور پہلو یاد کروایا جا رہا ہے اور یقینی طور پر تم اپنی ہسٹری کو جانتے ہو۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ جی، اس دور کے موجود بنی اسرائیل کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ کیا ان لوگوں کا واقعہ اعتدوا منکم فی السبت جنہوں نے ہفتے کے دن میں زیادتی کی، حد سے بڑھ گئے تھے۔ اس واقعے کی تفصیل سورۃ الاعراف میں ملتی ہے، وہاں تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ بیان ہوا ہے۔ بات یہ ہے کہ جیسے مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن معتبر ہے، اسی طرح عیسائیوں کے لیے ہفتے کا دن ہے۔ یہاں ہفتے کا دن تھا اور ان کے ہاں پابندی یہ تھی کہ ہفتے کے دن وہ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں ہر کام کاج سے چھٹی ہوتی تھی۔ بات یہ ہے کہ بہت ظرف پرست دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ان کے لیے ایک دن کا کاروبار بند رکھنا بہت مشکل چیز تھی۔ 7 ڈیز وہ کام کرنا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا۔ ان میں سے ایک گروہ سمندر کے قریب رہتا تھا۔ ان کو یہ حکم تھا کہ یہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہ پکڑو۔ ہفتے کے دن یہ مچھلیاں خوب آتی تھی اور باقی دنوں میں مچھلیاں نہیں آتی تھی۔ اب کیا ہوا؟ انہوں نے ایک طریقہ سوچا کہ وہ طریقہ کیا تھا کہ جمعے کے دن جال لگا دیا جائے۔ ہفتے کے دن کچھ نہیں کرتے تھے، مچھلیاں خود ہی آ جاتی تھیں اور اتوار والے دن جال نکال لیا کرتے تھے۔ مچھلیاں پکڑ کر خوب عیش کرتے اور کہتے کہ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، ہفتے کے دن کام ہی نہیں کیا ہم نے۔ وہ ہیلے کرتے تھے۔ ہیلا کیا تھا؟ جو انہوں نے کام کیے اس کو ہیلا کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اپنی امت کو اس سے منع کیا ہے کہ وہ نہ کرنا جو یہود نے کیا، کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو ہیلوں کے ذریعے اپنے لیے حلال نہ کرو، یعنی ربا، انویسٹمنٹ۔ ہیلا کیا ہے؟ سود کو تجارت سمجھ کر حلال نہ کرو۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ انما بیع المثل الربا، کہتے ہیں ہم بینک کو پیسہ دیتے ہیں اور وہ ہمارے لیے بزنس کرتا ہے، وہ ہمیں پیسہ دیتا ہے، تجارت میں بھی پیسے لگاتے ہیں۔ حالانکہ دونوں کی سیچوریشن میں بہت فرق ہے، لیکن حرام کردہ چیزوں کے ساتھ حلال چیزوں کو ملا کر اپنے لیے حلال کر لیتے ہیں۔ بعض لوگ اور آگے پہنچے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مشائخ کی زیارت ہمارے لیے حج ہے اور ان کا نام قبلہ رکھا ہوا ہے۔ قبلہ فلاں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹائٹل قبلہ رکھا ہوا ہوتا ہے، ان کے پاس آنے جانے کو کیا کہتے ہیں؟ ہمیں حج کے برابر ثواب ملتا ہے، استغفر اللہ۔ اسی طرح پردہ جو ہے وہ دل کا ہوتا ہے اور انسان کو اپنی نیت صاف رکھنی چاہیے۔ تو بہت واضح احکام ہے، جو اللہ کے واضح احکام ہیں ان کو ہیلے کے ذریعے اور ایسی چال بازیوں کے ذریعے جائز قرار دیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ انسان کے اپنے نفس کا شر ہوتا ہے، جب وہ کوئی غلط کام کرنا چاہتا ہے اپنے آپ کو 100 بہانے دے کر حرام کو حلال کر لیتا ہے۔ بہرحال انہوں نے کیا کیا کہ ہفتے کے دن انہوں نے خوب مچھلیاں پکڑی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً، ہم نے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ اللہ نے ان کی شکلیں مسخ کر دیں، اللہ نے ان کو بندر بنا دیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم میں تبدیلی کی تھی، ہیلے کے ذریعے حرام کو حلال کیا تھا۔ اللہ نے بھی ان کو انسان کی بجائے بندر بنا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی عقل اور شعور جو تھا نا وہ انسانوں جیسا تھا، ایک دوسرے کی شکلیں بھی پہچانتے تھے، لیکن ان کا آؤٹ لک جو تھا وہ سارا بندروں جیسا تھا۔ اس آیت سے کئی ہمیں باتیں پتہ چلتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جو یہودی تھے ان کو ان کی ہسٹری یاد کروائی جا رہی ہے تاکہ آئندہ کوئی کام نہ کرے جو ان کے باپ دادا نے کیے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہیلہ سازی کی حرمت بیان کی جا رہی ہے۔ نافرمانی کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے تھے۔ انسان دوسروں کو دھوکہ بازی دے رہا ہوتا ہے، پھر یہ بات جو پتہ چلتی ہے جو یہ کہ اگر کوئی شخص عملی طور پر خدا کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے لیکن تعویلوں سے ظاہر کر رہا ہے
کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہی بات مان رہا ہے۔ یہ سب سے بڑی گمراہی ہے، یہ گمراہی کی سب سے بڑی ایک قسم ہے۔ کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ماننا، لیکن اپنی تعویلوں، باتوں اور چرب زبانی سے ظاہر کرنا کہ میں ہی سب سے بڑا عبادت گزار ہوں، میں ہی فرما بردار ہوں۔ تو یہ چیزیں سخت ناپسند ہیں۔ اگر انسان کوئی غلطی کر رہا ہے تو وہ کہے کہ میں بالکل صحیح ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں درست ہوں، تو یہ قصور کم ہے۔ لیکن غلطی کر کے اس کو سچائی ثابت کرنا انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے، اصلاح ہو نہیں سکتی۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی عقل مسخ ہو چکی ہوتی ہے، ویسے دیکھنے میں اپنے آپ کو بڑا سمارٹ سمجھتے ہیں، بہت اوور انٹیلیجنٹ ہیں، لیکن یہ عقل مندی نہیں ہوتی۔ عقل مندی کیا ہے؟ کہ انسان اللہ کی بات کو ویسے ہی تسلیم کرے جیسا اس نے حکم دیا ہے۔ کچھ لوگ آیت کا کچھ مفہوم بنا دیتے ہیں خواہشات پوری کرنے کے لیے، اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت سمجھدار ہیں، تبدیلی نہ کی، کیا نتیجہ نکلا؟ ایز اٹ از لیا جائے، اپنی مرضی نہ کی جائے، ورنہ کیا نتیجہ نکل سکتا ہے کہ انسان اللہ کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو کر رہ جاتا ہے۔ صرف یہ نہیں کہا کہ بندر بن جاؤ، ساتھ یہ بھی کہا کہ ذلیل بندر بنو۔ آپ دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، کسی حادثے کے نتیجے میں یا کسی جلنے کے نتیجے میں شکل میں تبدیلی آ جاتی ہے، ایسا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات خدا نخواستہ کوئی آنکھ ضائع ہو جاتی ہے تو اس کے بعد لوگ کیا محسوس کرتے ہیں؟ بڑا حادثہ ہے۔ عموماً کیا ہوتا ہے، انسان جب بیمار ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، تو وہ حسن نہیں رہتا، وہ جوانی میں ہوتا ہے، یعنی جو جوانی میں ہوتا ہے وہ بڑھاپے کے اندر حسن نہیں ہوتا۔ تو پھر لوگوں کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ جس کے ساتھ یہ ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ کیا لگتا ہے؟ اگر حقیقت کی سطح پر اتر کر دیکھتا ہے، خدا نخواستہ منہ پر کوئی چیز نکل آئی، چھپے گا؟ کیسے چھپاتے ہیں؟ کسی کے بال اتر جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ میرے منہ پہ وہ ہو گیا تو اچھا نہیں لگ رہا، تو انسان فوراً چہرہ چھپانا شروع کر دے گا۔ تو خود سوچیں کہ جب ان کی شکلیں بگڑ کر بندر بنی ہوں گی تو ان کے لیے کتنی رسوائی اور شرمندگی کی بات ہوگی۔ دیکھا ہوگا لیڈر کی شکلیں بگاڑ کے پیش کرتے ہیں، اور بعض لوگ اپنے بھی بگاڑ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ خلق میں تبدیلی ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو حق نہیں کہ وہ خواہ تصور کے ذریعے ہی کچھ اس طرح کے بگاڑ پیدا کرے۔ بچے بہت کچھ سمجھتے ہیں کہ ہم شکلیں بدل کر بہت ٹرکس کر سکتے ہیں، انہیں پتہ نہیں کہ اس طرح کی شکل کا بگاڑ انسان کے لیے ذلت کا سبب ہے تو رسوائی کا سبب ہے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ بہت غلط کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کے چہروں پہ خاص قسم کی کرختگی سی آ جاتی ہے، کیونکہ چہرے دل کے عکاس ہوتے ہیں۔ انسان غلط کام کر کے چھپ نہیں سکتے، انسان کو ڈرنا چاہیے۔ انسان کے چہروں پہ آ جائے گا، نفرتیں چھپ نہیں سکتی، محبتیں چھپ نہیں سکتی، سب کچھ چہروں پہ آ جاتی ہے۔ جب انسان خوش ہوتا ہے تب بھی چہرے بتاتے ہیں، جب انسان غمزدہ ہوتا ہے تب بھی چہرے بتاتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی چہروں پہ آ جاتی ہے، چہرے بتاتے ہیں۔ تو خلاصہ ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم جو اللہ رب العزت نے احکامات نازل کیے ہیں ان پہ عمل کریں اور اپنی شکل کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہ کریں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔